ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے انانیمس میتھڈس جنہیں ہم نے ایونٹس اور ڈیلیگیٹس کے ساتھ یوز کیا، نالیبل ویلیو ٹائپس، ہم نے ایکس ایم ایل ریڈنگ رائٹنگ اور تھوڑا سا ڈیبگنگ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اس لیکچر میں ہم کچھ اور انٹرسٹنگ ٹاپکس ڈسکس کریں گے، جس میں ایکسٹینشن میتھڈس، فائلز اور ڈائریکٹریز کے ساتھ مینیپولیشن، ریڈنگ رائٹنگ، فائل ڈائریکٹری کریشن، ڈیلیشن، اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے ریفلیکشن کی. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسٹینشن میتھڈس. ایکسٹینشن میتھڈس کیا ہوتے ہیں، اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں گا. لیٹس سے ہم ایک اسٹرنگ کلاس ہے، اسٹرنگ کلاس C# کی لائبریری کلاس ہے، اور ہم اس کے ساتھ لیٹس سے ایک فنکشن لکھنا چاہ رہے ہیں از نومیرک کا. ہم ایک فنکشن اگر لکھنا چاہیں از نومیرک کا، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی اپنی کلاس میں ایک اسٹیٹک فنکشن لکھتے ہیں، ایک اسٹیٹک فنکشن لکھتے ہیں از نومیرک کا، اور اسے ایک اسٹرنگ پاس ہوتا ہو اور وہ اسٹرنگ کو چیک کر کے بتا دے کہ یہ نمبر ہے یا نہیں ہے. لیکن لاجیکلی از نومیرک کا فنکشن اسٹرنگ کلاس کو بلانگ کرتا ہے، لیکن اسٹرنگ کلاس آلریڈی ریٹن ہے، اس میں ہم اس کی کلاس ڈیفینیشن جا کے چینج نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ہمیں ایک C# کا فیچر، یوزفل فیچر کام آتا ہے، جسے ہم ایکسٹینشن میتھڈس کہتے ہیں. ایکسٹینشن میتھڈ کے تھرو ہم اپنی کلاس میں ایک اسٹیٹک فنکشن لکھ سکتے ہیں جو انووک اس طرح سے ہو جیسے اسٹرنگ کلاس کے فنکشن انووک ہوتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کسی بھی کلاس کے لیے ایک ایکسٹینشن میتھڈ لکھ سکتے ہیں جو اس کلاس کے ممبر کی طرح انووک ہو لیکن اس کلاس کے اندر ڈیفائنڈ نہ ہو. اس کو ایکسٹینشن میتھڈس کہتے ہیں، اور ہم اسی از نومیرک کی اسٹرنگ کے ساتھ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں میں نے ایک کلاس بنائی ہے مائی یوٹیلس کی، اور اس کلاس کے اندر ایک اسٹیٹک میتھڈ لکھتی ہے از نومیرک کا. اسے امپلیمنٹ کیسے کیا ہے، اس کے اندر ایک فلوٹ ویریبل بنایا ہے، اور فلوٹ کے اندر ایک پارس اور ایک ٹرائی پارس کا میتھڈ ہوتا ہے. پارس کا میتھڈ اسے جو بھی ہم ویلیو ہوگی اس کو پارس کر کے اس کی فلوٹ ویلیو ریٹرن کرتا ہے، اور اگر وہ فلوٹ ویلیو نہ ہو تو وہ ایک ایکسیپشن تھرو کرتا ہے. اس کے کنٹراسٹ جو ٹرائی پارس کا میتھڈ ہے وہ بولین ریٹرن کرتا ہے کہ یہ پارسنگ کریکٹلی ہو سکی یا نہیں ہو سکی، اور آؤٹ پٹ یہ ایک آؤٹ پیرامیٹر میں واپس دیتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ ٹرائی پارس کا میتھڈ یوز کیا ہے اور وہ اس کی ریٹرن ویلیو ریٹرن کر دی ہے. تو اگر یہ از نومیرک ایکچولی نومیرک ہے تو ٹرائی پارس ٹرو ریٹرن کرے گا، اور سکسیسفل کنورژن ہو گئی جس کیس میں آؤٹ پٹ ویریبل میں آؤٹ پٹ آئی اور وہ ڈسکارڈ ہو گئی، کیونکہ ہمیں از نومیرک میں صرف یہ چیک کرنا ہے کہ وہ نومیرک ہے یا نہیں. یہ میتھڈ ہم انووک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم انووک اس طرح سے کریں گے، اگر ہمارے پاس کوئی اسٹرنگ ٹیسٹ اسٹرنگ از اکول ٹو 4 ہے تو ہم if myutils ڈاٹ از نومیرک اور اسے ٹیسٹ پاس کریں گے. یعنی ہم نے فنکشن مائی یوٹیلس کے اندر لکھا ہے، اسٹیٹک میتھڈ ہے، تو ہم کلاس نیم ڈاٹ میتھڈ نیم کر کے انووک کر سکتے ہیں، اور جس اسٹرنگ پر انووک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایز پیرامیٹر پاس کریں گے. تو یہ سینٹینس آپ غور کریں کہ جس اسٹرنگ پر انووک کرنا چاہ رہے ہیں، تو آبجیکٹ اورینٹیشن میں ہم جس چیز پر کچھ انووک کرنا چاہتے ہیں یوزلی ہم اس ویریبل ڈاٹ سم تھنگ کر کے کال کرتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اسٹرنگ کلاس کی ڈیفینیشن نہیں چینج کر سکتے، اس لیے ہم یوزلی یہ نہیں کر سکتے تھے انٹل کہ C# میں یہ فیچر آیا، جس کو میں آپ کو اس نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں کہ اب میں نے صرف 2 چینجز کی ہیں کوڈ میں. ایک تو جو از نومیرک کا فنکشن ہے اس کے پیرامیٹر میں دیکھیں کہ بجائے اسٹرنگ ایس کے اس کے پیچھے ایک ایکسٹرا کی ورڈ دس لگا دیا ہے، اسے دس اسٹرنگ ایس کر دیا ہے. یہ دس یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسٹرنگ کلاس کا ایکسٹینشن میتھڈ ہے، اور یہ جو دس اسٹرنگ ایس ہے یہ اسٹرنگ ایس ایز پیرامیٹر نہیں جائے گا، بلکہ یہ کالنگ کنونشن میں اپیئر ایسے ہوگا کہ اسٹرنگ ڈاٹ از نومیرک کر کے کال ہوگا. اور ایکسٹینشن میتھڈس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سارے اسٹیٹک ہوں آف کورس، تاکہ ان کی کوئی تاکہ وہ جو اپنا فرسٹ دس پیرامیٹر ہے اس پر انووک ہو سکیں. اور سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ کہ ایک اسٹیٹک کلاس کے اندر ہو. اسٹیٹک کلاس کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹک کلاس ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جس کے اندر صرف اسٹیٹک میتھڈز ہوں، کچھ اور نہ ہو. تو اس لیے اگر آپ اس کی کلاس ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم نے اس میں اسٹیٹک کا کی ورڈ ایڈ کر دیا ہے. اور اب اس کی کالنگ کی ایگزامپل دیکھیں کہ ہم نے کال کرتے ہوئے کیا کیا، اسٹرنگ ٹیسٹ از اکول ٹو 4،
اور if test dot is numeric یعنی ٹیسٹ ڈاٹ از نومیرک ایگزسٹ نہیں کرتا اسٹرنگ کلاس کے اندر، لیکن یہ جو ہم نے ایکسٹینشن میتھڈ ڈیفائن کیا ہے، یہ ایکچولی ایکسٹینشن میتھڈ انووک ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی از نومیرک اور اس کا فرسٹ پیرامیٹر ٹیسٹ جانے کی ایک نیٹ فارم ہے، کیونکہ لاجیکلی یہ میتھڈ اسٹرنگ کلاس کی ایکسٹینشن ہے، یہ ہمارے ایک کوئی نیا میتھڈ نہیں ہے، یہ کوئی نئی کلاس کا نہیں، بلکہ ہم نے یوٹیلیٹیز میں ایکسٹینشنز لکھے دوسری کلاسز کے. تو ایکسٹینشن میتھڈس آپ کو ایزیلی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کسی ایگزسٹنگ ٹائپ پہ ایک نیا میتھڈ لکھ سکیں. ایکچولی وہ اس کلاس کا پارٹ نہیں بنتا، وہ اس کلاس کے پرائیویٹس بھی ایکسیس نہیں کر سکتا، وہ ایک ڈفرینٹ کلاس میں صرف کال کرنے کی کنونشن ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ اس کلاس کا ممبر ہو. نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں فائلز کا. فائل آئیو، فائل ڈیلیشن، ڈائریکٹری ڈیلیشن، ڈائریکٹری کریشن، یہ سارے ٹاپکس ہم فائل کے ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. فائلز آپ کو پتہ ہے ڈسک پہ کنٹیگوس اسپیس الوکیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ جو بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے فائل ریڈنگ سے. فائل ریڈنگ کے لیے ہم بہت ہی سمپلسٹ فنکشن یوز کریں گے جو بعض اوقات ایکچولی گڈ انف ہوتا ہے، جس میں ہم پوری کی پوری فائل کا ڈیٹا اکٹھے ریڈ کر لیتے ہیں، اور اسی کے بعد ہم نیکسٹ ایگزامپل لیں گے جس میں ہم پوری کی پوری فائل کا ڈیٹا اکٹھے رائٹ کریں گے، اور پھر اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے کہ ہم لائن بائی لائن یوزر سے ان پٹ لیں اور جو یوزر انٹر کرتا جائے وہ فائل میں لائن ایڈ کرتے جائیں. تو اس طرح ہماری فائل گرو کرتی جائے گی، ایک سمپل سا ٹیکسٹ ایڈیٹر بن جائے گا جو کہ صرف یہ کرتا ہے کہ فائل پرنٹ کرتا ہے اور آپ جو جو لائن لکھتے جائیں وہ اس فائل میں ایڈ کرتا جائے گا. یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے مین کے اندر if file ڈاٹ ایگزسٹ ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ کیا ہے، یعنی اگر ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ نام کے فائل ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم نے string content is equal to file ڈاٹ ریڈ آل ٹیکسٹ کیا. یہ فائل کی کلاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ سسٹم ڈاٹ آئی او نیم اسپیس سے آئی ہے، جس کو ہم نے ٹاپ پہ یوزنگ سسٹم ڈاٹ آئی او کیا ہے. تو سسٹم ڈاٹ آئی او ڈاٹ فائل اس کا ایک اسٹیٹک ممبر ہے، دیٹس وائی کہ ہم نے اسے نیو کر کے انسٹنس بنا کے نہیں انووک کیا، بلکہ جسٹ فائل ڈاٹ ریڈ آل ٹیکسٹ ایک ہی میتھڈ ہے جسے ہم نے فائل نیم دیا اور اس نے پوری کی پوری فائل ایک اسٹرنگ میں ریڈ کر کے ہمیں دے دی، اور ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر کے کرنٹ کنٹینٹ آف فائل پورا کا پورا پرنٹ کر دیا. اس کے بعد ہم نے یوزر سے کہا کہ نیو کنٹینٹ بتائے اور اسٹرنگ نیو کنٹینٹ از اکول ٹو کنسول ڈاٹ ریڈ لائن. یوزر نے جو کچھ ٹائپ کیا وہ ہمارے پاس ویریبل نیو کنٹینٹ میں آ گیا، اور اب ہم نے ایک اور فائل کا اسٹیٹک میتھڈ یوز کیا رائٹ آل ٹیکسٹ، اور اس میں ہمیں اسے فائل نیم دیا اور وہ اسٹرنگ دیا جس میں سارے کا سارا فائل ٹیکسٹ پڑا ہے. تو یہ پروگرام کرے گا کیا، جب ہم اسے چلائیں گے جو بھی فائل میں موجود ہے وہ اسکرین پہ پرنٹ کرے گا اور پھر اسے ریپلیس کر دے گا جو ون لائن آف ٹیکسٹ ہم اس میں انٹر کریں گے. اسے ماڈیفائی کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی ملٹیپل لائنس کے لیے، تو پھر یہ پروگرام اس طرح سے ورک کرے گا کہ یہ کنسول ڈاٹ ریڈ لائن اور وائل نیو کنٹینٹ از ناٹ اکول ٹو ایگزٹ، ہم نے ایک کنڈیشن بنا دی کہ لائن بائی لائن ایڈ کرتے جائیں انٹل ایگزٹ ٹائپ کریں، اور ایگزٹ ایکچولی فائل میں نہیں جائے گا بلکہ لوپ کو ٹرمینیٹ کر دے گا. اور اس کیس میں ہم نے فائل کا ایک تیسرا میتھڈ یوز کیا اپینڈ آل ٹیکسٹ، اور اپینڈ آل ٹیکسٹ کر کے ہم نے اسے فائل نیم دیا اور اس میں جو بھی ہم نے نیو کنٹینٹ دیا ہے اور ساتھ ایک نیو لائن جو بھی یوزر نے کنسول پہ انٹر کیا ہے اور ساتھ نیو لائن کریکٹر، یہ ہم نے فائل میں اپینڈ کر دیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ لائن ریڈ کی، پھر اپینڈ کر دیا، پھر نیکسٹ لائن ریڈ کی. تو یہ سمپلسٹ فنکشنز ہم نے تین دیکھے، ریڈ آل ٹیکسٹ، رائٹ آل ٹیکسٹ اور اپینڈ آل ٹیکسٹ، جو کچھ کیسز میں بڑے یوزفل ہوتے ہیں کہ آپ پورا کا پوری فائل ایک اسٹرنگ میں ریڈ کر کے پروسیس کر لیں. لیکن جب ہم نے فائل میں ملٹیپل چیزیں لکھنی ہوں تو یہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، یعنی اگر ہم نے بہت بڑی لاگ فائل لکھنی ہے تو ہر بار ایک ایک لائن اپینڈ کرنا اتنا یوزفل نہیں، کیونکہ اپینڈ آپریشن ایکچولی کیا کرے گا، فائل اوپن کرے گا، فائل میں وہ رائٹ کرے گا جس میں آپریٹنگ سسٹم کے بفرز بنیں گے، وہ سب کچھ ریڈی ہوگا، وہ بفر میں جائے گا، پھر وہ فائل کو کلوز کرے گا، وہ بفرز ڈسک پہ جائیں گے، وہ کنفرم کرے گا کہ ہاں فائل کلوز ہو گئی، اور پھر وہ ریٹرن کرے گا. تو بجائے اس کے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹریمنگ کا کنٹرول خود لے لیں اور ون بائی ون چیزیں رائٹ کر لیں، جیسے سی پلس پلس یا دوسری لینگویجز میں ہوتا ہے کہ اوپن کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں اور بیچ میں رائٹس کرتے ہیں.
کلوز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو ایگزامپل میں دکھانے لگا ہوں اس میں کلوز نہیں ہے, اور کیوں نہیں ہے اس کی ہم ابھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو بفرنگ کا کنسیپٹ ہے یا اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں لکھنے کا کنسیپٹ ہے, اس کے لیے سی شارپ میں اسٹریمز کا ورڈ یوز ہوتا ہے, یعنی اسٹریم ریڈنگ یا اسٹریم رائٹنگ, یعنی سیکوینشلی ہم کسی چیز کو ایک اسٹریم آف ڈیٹا کی طرح پروسیس کر رہے ہیں. اور یہ صرف فائلز کے لیے نہیں, یہ نیٹ ورک آئی او کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ ہم ایک نیٹ ورک پہ کسی دوسرے کمپیوٹر سے بات کر رہے ہیں اوور اے اسٹریم. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اکثر کمپلیکیٹڈ اسٹریمس ہیں, ایسی بھی اسٹریمس ہیں جو ہم یوز کریں تو وہ ڈیٹا جہاں پہ اسٹریم پہ فائل میں یا کہیں اور جانا ہے یا نیٹ ورک پہ جانا ہے وہاں بھی جائے گا, اور ساتھ ایک اور لاگنگ اسٹریم پہ بھی جا رہا ہوگا, ڈمپ بھی ہو رہا ہوگا, یا کنسول ڈاٹ رائٹ سے پرنٹ بھی ہو رہا ہوگا. یا ایسی اسٹریمس ہیں جن پہ ہم انٹیجرس اور کمپلیکس آبجیکٹس میں بات کر سکتے ہیں اور وہ خود ہی اسے اسٹرنگ میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں. رائٹ ناؤ ہم بڑی سمپل اسٹریم یوز کریں گے جو اسٹرنگس میں آپریٹ کرے گی. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے یوزنگ کا کی ورڈ کی میں ابھی بات کروں گا کہ یہ کیا ہے. اسٹریم رائٹر SW از اکول ٹو نیو اسٹریم رائٹر, اور اس کی ایک اوور لوڈ ہے جس میں ہم سیدھا اسے ایک فائل نیم دے دیتے ہیں. اس فائل نیم کے اگینسٹ ایک فائل آبجیکٹ بنے گا, اس فائل آبجیکٹ کے اوپر ایک اسٹریم بنے گی, اور وہ اسٹریم ہمارے پاس آ گئی. اور یہ اسٹریم اسپیسیفکلی فار رائٹنگ بنی ہے. جیسے اسٹریم رائٹر ہے اس طرح اسٹریم ریڈر بھی ہوتا ہے, بٹ یہاں پہ ہم نے اسٹریم رائٹر یوز کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اسٹرنگ نیو کنٹینٹ اسی طرح کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سے کنٹینٹ ریڈ کیا, اور جب تک یہ جو یوزر نے اسٹرنگ پہ انٹر کیا ہے یہ ایگزٹ نہیں ہے, یعنی ایگزٹ والا جب وہ ٹائپ کرے گا اس ٹائم پہ ہم اس لوپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے, اور جب تک وہ ایگزٹ ٹائپ نہیں کرتا ہم کیا کریں گے, ہم یہ اسٹریم رائٹر SW کا رائٹ فنکشن یوز کریں گے, رائٹ میتھڈ, اور اس میتھڈ کو ہم نیو کنٹینٹ جو بھی یوزر نے انٹر کیا ہے اور ساتھ نیو لائن یہ پاس کریں گے, اور وہ فائل میں ایڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم یوزر سے نیکسٹ لائن لیں گے انٹل یوزر پریسز ایگزٹ, یعنی یوزر ٹائپس EXIT انٹر, تو اس وقت یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس اگر ہم یہ یوزنگ کا کنسٹرکٹ نہ یوز کریں تو ہمیں SW یعنی اسٹریم جو ہم نے بنائی ہے اس کے آبجیکٹ ڈاٹ کلوز کرنا ہوگا, جبکہ یوزنگ ہمیں یہ کام آٹومیٹیکلی کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دو نئی چیزیں سیکھیں, ایک اسٹریم رائٹر اور ایک یوزنگ کا کی ورڈ. یوزنگ کے کی ورڈ کی ابھی میں بات کرتا ہوں. اسٹریم رائٹر آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ چنکس میں ڈیٹا رائٹ کر لیں, اور ایونچولی جب وہ اسٹریم کلوز ہو تب وہ سارا کا سارا ڈیٹا ڈسک پہ جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا کلوزنگ پہ جائے گا, جیسے ہم نے XML ڈاکومنٹ میں دیکھا تھا کہ سیو پہ سارے کا سارا ڈیٹا سیو ہوتا تھا, ویسے نہیں ہے. لیکن یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جو کچھ آپ لکھ چکے ہیں وہ ڈسک پہ جا چکا ہے جب تک آپ اسے کلوز نہیں کرتے. تو وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے, بفر ہو رہا ہے, وچ مینس کہ بڑا ایفیشینٹ پروسیسنگ ہے, یعنی اسٹریمس کے تھرو لکھنا بہت ایفیشینٹ ہے. تو اسٹریم ریڈر آپ کو اسٹریم کی طرح ریڈ کرنے دیتا ہے کسی فائل کو, اس سے آپ لائن بائی لائن ریڈ کر سکتے ہیں, اس سے آپ کچھ بائٹ ریڈ کر سکتے ہیں, اسپیسیفک نمبر آف کریکٹرز ریڈ کر سکتے ہیں, اور اسٹریم رائٹر آپ کو لائن بائی لائن لکھنے دیتا ہے یا اسٹرنگ اس میں ایڈ کرنے دیتا ہے. وہ جو اسٹرنگ آپ ایڈ کریں گے وہ ایڈ ہو جائے گا. تو اسٹریم ریڈر اور اسٹریم رائٹر یہ تو ایک کنسیپٹ ہوا. اس کے بعد سیکنڈ نیا کنسیپٹ ہم نے یوزنگ کی ورڈ کا یوز کیا. اگر ہم یوزنگ کی ورڈ نہ یوز کرتے اور اس اسٹریم کو اینڈ میں جا کے SW ڈاٹ کلوز کر دیتے تو یہ ایکویلنٹ ہے یوزنگ یوز کرنے کے. تو یوزنگ کیا کرتا ہے, یوزنگ کے جو باڈی کے اندر یعنی یوزنگ کے آگے جو پیرنتھیسس کے اندر ہم ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں, ہم نے یہاں پہ اسٹریم رائٹر SW ڈکلیئر کیا, اسے اسائن آگے ایکول کر کے جو مرضی کریں. یوزنگ کا کام ٹوٹل اتنا ہے کہ اپنی کلوزنگ بریس کے ٹائم پہ اس نے اس ویریبل کو ڈاٹ کلوز کر دینا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا ایک نیا کی ورڈ بنانے کا صرف ڈاٹ کلوز کال کرنے کے لیے. اس کی ریزن یہ کہ یہ کوڈ جب لمبا ہو جاتا ہے, یعنی آپ ابھی تو ہم نے 5 لائنس لکھی ہیں اور اس کے بعد ہمیں کلوز کرنا ہے, مے بی ہم نے 20 لائنس لکھنی ہو, 30 لائنس لکھنی ہو, جس میں ہمیں کافی ساری فائل پروسیسنگ کرنی ہے. اس کے بعد اکثر ایک کامن مسٹیک ہے کہ ہم اوپن اسٹریم کو کلوز کرنا بھول گئے, جس وجہ سے فائل کرپٹ ہو گئی یا کچھ ڈیٹا اس میں گیا نہیں تھا ابھی تک, پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا اس سے پہلے, یا ہم نیٹ ورک پہ کچھ لکھ رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے ہم لکھ کے فارغ ہو چکے ہیں,
حالانکہ ہم نے کلوز نہیں کیا تھا اس لیے وہ ڈیٹا سارا پہنچا نہیں تھا. تو کلوز کو مس کرنا ایک کامن چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر اوپن کا کورسپونڈنگ کلوز ہونا چاہیے, اور جہاں بھی ایک اوپننگ چیز کی کورسپونڈنگ کلوزنگ چیز ہوتی ہے سی شارپ میں یوزلی بریسز یوز ہوتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے ایک نیا کی ورڈ دیا یوزنگ کا, جہاں پہ ہم یہی کنسیپٹ یوز کریں اوپننگ بریس اور کلوزنگ بریس کا, اور کوئی بھی اسٹریم کوئی بھی آبجیکٹ جب ہم اس یوزنگ کنسٹرکٹ میں یوز کریں تو کلوزنگ بریس پہ اس کا آٹومیٹیکلی ڈاٹ کلوز کال ہو جائے. اس کو ایکسٹینسولی یوز کرنا چاہیے انسٹیڈ آف ڈاٹ کلوز, کیونکہ اس سے بہت ساری مسٹیکس اوائڈ ہوتی ہیں اور کوڈ ریڈیبل ہو جاتا ہے کہ یوزنگ دس فائل یا یوزنگ دس اسٹریم ہم اتنی دیر تک کوئی کام کر رہے ہیں. اسٹریمس کی بہت ساری ایکسٹینڈیڈ فارمس ایڈوانسڈ فارمس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے بٹ ڈفرینٹ سینیریوز کے لیے بنی ہوئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ فائل آپریشنس کیسے کر سکتے ہیں, یعنی ہم فائل کو ڈیلیٹ یا ری نیم کیسے کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹری کریٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. سب سے پہلی ایگزامپل میں ہم نے ایک فائل کو ڈیلیٹ کیا ہے. کیسے ڈیلیٹ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ test.txt if file.exist, یہ ایگزسٹ کا اسٹیٹک میتھڈ ہم نے فائل کلاس میں سے یوز کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کوئی فائل ڈسک پہ ہے یا نہیں ہے. تو file.delete, یہ ڈیلیٹ کا میتھڈ اس فائل کو ڈیلیٹ کر دے گا, اور اسے ہم نے فائل نیم پاس کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا if file.exist is equal to false, جو کہ اب false ہونا چاہیے انلیس کے ڈیلیشن میں کوئی پرمیشن یا کوئی اور وائلیشن ہو گئی, تو ہم نے console.writeLine کر دیا کہ فائل ڈیلیٹڈ ہے. اور ادروائز اگر ہمیں فائل ملی ہی نہیں تھی تو ہم نے کہہ دیا فائل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پہ اگین جس طرح میں نے XML کے کیس میں بات کی تھی, بہت ساری ایکسیپشنس آ سکتی ہیں جنہیں آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے, لیکن سمپل ایگزامپل میں ہم نے نہیں کیا. آپ کی پرمیشن ایکسیپشن آ سکتی ہے کہ اس فائل کو ایگزسٹ کرتی ہے لیکن آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. تو یہ سارے کیسز آپ کو یہاں پہ ٹرائی کیچ سے ایکسیپشنس ہینڈل کرنی چاہیے. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم ایک ڈائریکٹری ڈیلیٹ کریں گے. ڈائریکٹری ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم فائل system.io کی فائل کلاس کے بجائے ڈائریکٹری کلاس کے تھرو کام کریں گے. اور ڈائریکٹری کلاس کے اسی طرح سے کچھ اسٹیٹک میتھڈس ہیں جن میں سے اس وقت ہم ڈیلیٹ کا میتھڈ یوز کرنے لگیں, اور ہم اسی طرح سے file.exist کی جگہ directory.exist سے چیک کرتے ہیں کوئی ڈائریکٹری ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور اگر وہ ڈائریکٹری ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم اس کا .delete کال کر رہے ہیں testdir کا, اور پھر اس کے بعد اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تو ہم نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹری ڈیلیٹڈ. ادروائز ول سے کہ ڈائریکٹری ڈز ناٹ یٹ ایگزسٹ. اگین اگر وہ ڈائریکٹری ایمٹی نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی انلیس کہ میں ایک آپشنل سیکنڈ پیرامیٹر ڈیلیٹ کو پاس کروں ٹرو کا. اگر میں ٹرو پیرامیٹر پاس کروں گا تو وہ فورس ڈیلیشن ہے کہ آلدو کہ اس کے کانٹینٹس ایگزسٹ کرتے ہیں پھر بھی اسے ڈیلیٹ کر دو. اگر میں وہ نہیں پاس کرتا اور میں نے کوئی چیک بھی نہیں لگایا ہوا تو یہ ایک ایکسیپشن آئے گی جسے کیچ کرنا چاہیے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں فائل کو ری نیم کرنے کی. فائل کو ری نیم کرنے کے لیے ہم فائل کا موو میتھڈ یوز کرتے ہیں. ہم نے کس طرح سے کوڈ لکھا, ہم نے یوزر سے پوچھا کہ ایک نیا نام بتائے اس فائل کے لیے, پلیز انٹر اے نیو نیم فار دس فائل, اور ہم نے console.readline سے وہ نیم لیا اور ایک سمپل سا چیک لگایا کہ وہ نل ایمٹی اسٹرنگ نہ ہو. لیکن اگین یہاں پہ آپ کے نیم کی فائل نیم کی بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ کریکٹرز اس میں نہیں آ سکتے, اس کی لینتھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ آلریڈی ایگزسٹ نہ کرے. ان سارے کیسز میں اگر موو فیل ہو گیا تو آپ کو ایکسیپشن آئے گی جو کہ ہم نے یہاں پہ سمپل ایگزامپل میں کیچ نہیں کی ہوئی. ہم نے فائل ڈاٹ موو کیا اور اسے اولڈ نیم اور نیو نیم دونوں پاس کر دیے, اور اس کے بعد اگر نیو نیم کے نام سے فائل ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ فائل واز ری نیم ٹو دس نیو نیم, آلدو کہ ہم نے یہ چیک نہیں لگایا یہاں پہ ایون کہ نیو نیم آلریڈی تو نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. تو اس میں ایرر چیکس کی اور ایکسیپشن ہینڈلنگ کی کمی ہے. لیکن کی فنکشن جو نیا میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں وہ موو کا ہے. موو کے میتھڈ سے آپ ایک فائل کو ایک ڈائریکٹری سے بھی دوسری ڈائریکٹری میں لے جا سکتے ہیں اور اسی ڈائریکٹری میں اس کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ یہ دیکھیں کہ ہم نے سیم طریقے سے ڈائریکٹری ڈاٹ موو کا میتھڈ یوز کیا ہے. اب ہم نے ایک ڈائریکٹری کو ری نیم کیا ہے یا ایک ڈائریکٹری کو ایون دوسرے ڈائریکٹری ٹری میں موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ نئی ڈائریکٹری کریٹ کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹری ڈاٹ کریٹ ڈائریکٹری اسٹیٹک میتھڈ ہے یہ یوز کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے
کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سے نیا ڈائریکٹری نیم لیا ہے اور کریٹ ڈائریکٹری کی ہے, اور اس کے بعد اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم نے یوزر کو میسج دے دیا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھیں سسٹم ڈاٹ فائل, سسٹم ڈاٹ آئی او ڈاٹ فائل اور سسٹم ڈاٹ آئی او ڈاٹ ڈائریکٹری کے اسٹیٹک میتھڈس کی, جن کے تھرو ہم ڈائریکٹریز کریٹ کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ری نیم کر سکتے ہیں, یا فائلس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ری نیم کر سکتے ہیں. کریٹ کرنے کے لیے ہم نے فائل اسٹریم رائٹر کے تھرو ایک میتھڈ دیکھا اور ایک فائل کے تھرو رائٹ آل یا اپینڈ آل کا میتھڈ دیکھا جس سے نئی فائلس کریٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم ایک فائل انفو اور ڈائریکٹری انفو کی کلاسز ہیں. یہ ان کے تھرو ہم ڈفرینٹ فائلس یا ڈائریکٹریز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں, یا ان ڈائریکٹریز کے اندر کون سی فائل ہیں ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے فائل انفو کے تھرو اپنی ہی اسمبلی جو رننگ اسمبلی ہے اس کے متعلق کچھ انفارمیشن لیتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے سسٹم ڈاٹ ریفلیکشن ڈاٹ اسمبلی, ریفلیکشن کی ابھی ہم بات کریں گے, بٹ بیسیکلی یہ جو ریفلیکشن کے اندر اسمبلی کی کلاس آپ کی اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اس کا ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے گیٹ ایگزیکیوٹنگ اسمبلی, جو اسمبلی آپ کی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے جو کرنٹ اسمبلی ہے, ڈاٹ لوکیشن, جس لوکیشن پہ وہ پڑی ہے اس کا فل نیم آ جائے گا. تو اب ایک فل پاتھ نیم ہمارے پاس آ گیا ہے, اور ہم نے ایک نیو فائل انفو کا آبجیکٹ بنایا ہے جو اس فل فائل نیم کے کورسپونڈنگ بنے گا. تو اس نیو فائل انفو, اس کے تھرو ہم اس اپنی ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کی کچھ فائل انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں. فائل انفارمیشن ہم کیا ریڈ کرنے لگے, ہم یہاں پہ اس کا نام, اس کے نمبر آف بائٹس, اس کے لاسٹ ماڈیفائڈ, اس کا فل پاتھ, یہ ساری چیزیں ہم کیسے ایکسیس کر رہے ہیں. ایف آئی جو ہمارا فائل انفو کا آبجیکٹ ہے اس کا ڈاٹ نیم, ڈاٹ لینتھ, ڈاٹ لاسٹ رائٹ ٹائم اور ڈاٹ فل نیم کر کے ہم یہ ساری فائل انفارمیشن اپنی ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کے بارے میں ریڈ کر لی. جس طرح فائل انفو ہے اسی طرح ڈائریکٹری انفو بھی ہے, جسے ایک ڈائریکٹری نیم دیتے ہیں اور وہ اس کے کورسپونڈنگ ایک ڈائریکٹری انفو کا آبجیکٹ دیتا ہے. اس ایگزامپل میں ہم نے ڈائریکٹری انفو ڈی آئی از اکول ٹو نیو ڈائریکٹری انفو کیا ہے, اور پھر ایک اور ہم نے سسٹم ڈاٹ آئی او ڈاٹ پاتھ ایک کلاس ہے جس کا ایک اسٹیٹک میتھڈ گیٹ ڈائریکٹری نیم کا میتھڈ یوز کیا ہے, پاتھ ڈاٹ گیٹ ڈائریکٹری نیم, اور ہم نے اسے وہی پاس کیا سسٹم ڈاٹ ریفلیکشن ڈاٹ اسمبلی ڈاٹ گیٹ ایگزیکیوٹنگ اسمبلی ڈاٹ لوکیشن. تو یہ جو لوکیشن ہے یہ ایک فل فائل کی لوکیشن ہے, اور جو پاتھ ڈاٹ گیٹ ڈائریکٹری نیم ہے یہ اس میں سے فائل نیم اسٹرپ کر دے گا اور آپ کے پاس ڈائریکٹری نیم آ جائے گا. یہ ڈائریکٹری نیم آپ ایک ڈائریکٹری انفو کے آبجیکٹ کو دیں گے تو اب آپ اس ڈائریکٹری کے بارے میں کوئی انفارمیشن سیکھ کر سکتے ہیں. یعنی اب آپ کے پاس ایک ویریبل آ گیا جو آپ کی ڈائریکٹری انفو ہے اس ڈائریکٹری کی جس میں آپ کی ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کی ایگزیکیوٹیبل پڑی ہوئی ہے. ہم نے if di is not equal to null کہ کسی وجہ سے ہمارے پاس وہ ڈائریکٹری انفو نہیں آ سکی, اگر نل نہیں ہے تو اب ہم نے فائل انفو کا ایک فائل انفو کی ارے لی ہے which is equal to di dot get files. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ڈائریکٹری انفو یا اس ڈائریکٹری کے اندر جتنی فائلز ہیں ان کی ہمیں لسٹ دے دے, اور فار ایوری فائل ہمیں اس کا فائل انفو کا آبجیکٹ دے جس میں اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں دیکھا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ if sub files dot length is greater than 0 یعنی اس ڈائریکٹری کے اندر ایکچولی فائلز ہیں, اور اس پرٹیکولر کیس میں ہوں گی کیونکہ آپ نے ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کی ڈائریکٹری دی ہے تو اس میں ایٹ لیسٹ ایگزیکیوٹنگ اسمبلی تو پڑھی ہوئی ہے. اس کی لینتھ گریٹر دین 0 ہے تو ہم کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا فائلز کالن, اور پھر فار ایچ فائل ہم نے اس کا نام اور اس کی لینتھ پرنٹ کر دی ان بائٹس. تو یہ جس ڈائریکٹری میں ہماری ایگزیکیوٹنگ اسمبلی پڑی ہے اس کی ساری فائلز کی لسٹ پرنٹ ہو جائے گی ود دیئر سائزز. اگر ہم اس کی فائلز کے علاوہ اس کی سب ڈائریکٹریز بھی پرنٹ کرنا چاہیں تو ہم ڈی آئی ڈاٹ گیٹ ڈائریکٹریز کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے ڈی آئی ڈاٹ گیٹ فائلز کیا جو ہمیں فائل انفو کی ارے دیتا ہے, اس طرح ڈی آئی ڈاٹ گیٹ ڈائریکٹریز کریں تو وہ ہمیں اس کی ڈائریکٹری سب ڈائریکٹریز کی لسٹ دے گا جو کہ سارے ڈائریکٹری انفو کے آبجیکٹس ہوں گے. اور ہم نے یہاں پہ اس ایگزامپل میں فار ایچ سب ڈائریکٹری کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا اور اس میں سب ڈائریکٹری کا نام دے دیا. تو یہ جو گیٹ فائلز اور گیٹ ڈائریکٹری کے میتھڈس ہیں یہ آرگومنٹس بھی لیتے ہیں. آپ فار ایگزامپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی آئی ڈاٹ گیٹ فائلز اور اسے دے دیں اسٹار ڈاٹ ایگزی, تو وہ آپ کو صرف ایگزیکیوٹیبلس دے گا.
یا اسے آپ سیکنڈ پیرامیٹر میں ایون یہ کہہ سکتے ہیں تھرو این انومریٹڈ کانسٹنٹ کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں اسٹار ڈاٹ ایگزی ساری سب ڈائریکٹریز کے اندر سرچ ہوں یا صرف جس ڈائریکٹری کے اندر آپ کال کر رہے ہیں اس میں سرچ ہوں, یا آپ کی کوئی ٹیمپریری لاگ فائلس ہیں جن کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہے لاگ سم نمبر ڈاٹ ٹیکسٹ, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں لاگ اسٹار ڈاٹ ٹیکسٹ یہ ساری دے دے. تو یہ ساری کی ساری آپ کے پاس گیٹ فائلز یا گیٹ ڈائریکٹریز کے آپشنل پیرامیٹرز کے تھرو آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی فائلز یا کون سی ڈائریکٹری چاہیے. ان دا اینڈ جب آپ کے پاس ایک نام آ جائے گا تو آپ اس نام کے اگینسٹ ادھر فائل انفو بنا سکتے ہیں اف اٹس اے فائل, اور اف اٹس اے ڈائریکٹری آپ اس کے نیو ڈائریکٹری انفو بنا سکتے ہیں اور اس کی ساری فائل یا ڈائریکٹری انفو فیچ ہو کے اس ویریبل میں آ جائے گی جہاں سے آپ اسے کوئری کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ریفلیکشن. ریفلیکشن کیا ہوتی ہے؟ ریفلیکشن کی ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی جس میں ہم نے اپنی اسمبلی کا ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کا نیم لیا ہے, لیکن یہ بڑی سمپل ایگزامپل ہے. ہم اس سے مور کمپلیکیٹڈ تھنگس تھرو ریفلیکشن کریں گے, لیکن ہم بہت ایڈوانس چیزیں نہیں کریں گے, بٹ انف کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ریفلیکشن کیا کچھ کر سکتی ہے. ریفلیکشن ہوتی کیا ہے؟ ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ ایک رننگ ایگزیکیوٹیبل میں اپنی ہی اسمبلی کو آبزرو کر سکیں یا اپنے ہی ڈفرینٹ چیزوں کو ٹریورس کر سکیں. مثلا آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کی اسمبلی میں کون کون سی ٹائپس ڈیفائنڈ ہیں, ان ٹائپس کے کون سے میتھڈس ہیں, ان میتھڈس کے کیا پیرامیٹرس ہیں, یا آپ کے لوکل ویریبلس کیا ہیں, ان کی ویلیو کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کوئری کر سکیں رن ٹائم پہ اپنی ہی اپلیکیشن یا اپنے ہی میتھڈ کے بارے میں یا کسی بھی تھرڈ پارٹی لوڈیڈ کلاس کے بارے میں. تو ریفلیکشن کے کا مطلب یہ میں نے ایک کلاس لوڈ کی یا ایک تھرڈ پارٹی لائبریری یوزر نے انپٹ کیا اور میں نے لوڈ کی, اور مجھے نہیں پتا کہ اس تھرڈ پارٹی لائبریری میں کیا کیا کچھ موجود ہے, لیکن میں تھرو ریفلیکشن یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ٹائپس ہیں یا وہ ٹائپس کن کن انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. مے بی میں ان میں سے کچھ ایسی ٹائپس جو کچھ اسپیسیفک انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرتی ہوں ان کے انسٹنسز بنا کے ان پہ آپریٹ بھی کر سکوں. تو یہ سارا کچھ ہم تھرو ریفلیکشن کرتے ہیں. اور ریفلیکشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ کسی چیز کی ٹائپ کوئری کرنا, یعنی آپ کے پاس ایک ٹائپ کا آبجیکٹ کہ کسی چیز کی ٹائپ کیا ہے, وہ ایک آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ادھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسمبلی لے کے یا تو اسمبلی کا آبجیکٹ بنائیں فار سم اسمبلی جو ڈسک پہ پڑی ہوئی ہے, یا فار ایگزیکیوٹنگ اسمبلی اس سے کہیں کہ مجھے ساری ٹائپس دے دو. اور دوسرا طریقہ یہ کہ میں اپنی کوئی ٹائپ لوں ادھر کلاس نیم اور ویریبل نیم, اور اس سے سی شارپ سے کہوں کہ اس کا کورسپونڈنگ ٹائپ آبجیکٹ مجھے دو, یعنی ود اے کیپیٹل ٹی ٹائپ جو ہے یہ ایک کلاس ہے, اور ہر ٹائپ کے اگینسٹ, ہر سی شارپ کی ٹائپ کے اگینسٹ, ہر کلاس کے اگینسٹ ایک ٹائپ کا آبجیکٹ ہے, اور وہ آبجیکٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے میں اس آبجیکٹس کے میتھڈس کوئری کر سکتا ہوں, کنسٹرکٹرس کوئری کر سکتا ہوں, اور اس کے ممبرس کوئری کر سکتا ہوں, اس کی پراپرٹیز کوئری کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں, اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہم کوئری تھرو ریفلیکشن کر رہے ہیں. تو پہلی ایگزامپل میں ہم ایک ویریبل اور ایک کلاس دونوں کے ٹائپ آبجیکٹ کوئری کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹرنگ, اس مین میں ایک اسٹرنگ بنایا اور اسٹرنگ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا ہے, اور اس اسٹرنگ کا نام ٹیسٹ ویریبل کا نام ہے ٹیسٹ ڈاٹ گیٹ ٹائپ کیا. یعنی کسی بھی ویریبل کا اگر ہم ٹائپ لینا چاہیں تو ہم گیٹ ٹائپ سے لے سکتے ہیں. تو ٹیسٹ ڈاٹ گیٹ ٹائپ, اور یہ ہمارے پاس ٹائپ آبجیکٹ آ گیا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیپیٹل ٹی سے ٹائپ نام کی ایک کلاس ہے جس کا ایک نیا انسٹنس کریٹ ہوا ہے فار دس ٹائپ, اور اس کے تھرو میں اس ٹائپ کے کافی سارے کام کر سکتا ہوں جس میں سے ایک کام ہے اس ٹائپ کا فل نیم لینا. تو ٹائپ ڈاٹ فل نیم مجھے اس کا اسٹرنگ, یعنی جو اس کا نام ہے اسٹرنگ نام, وہ دے دے گا اور وہ اسکرین پہ پرنٹ ہو جائے گا. ایک اور طریقہ ہے کہ اگر میرے پاس کلاس نیم ہو یا ٹائپ نیم ہو, جیسے فار ایگزامپل انٹ 32, یہ کلاس کا نام ہے اور اس کی مجھے ٹائپ لینی ہے, تو اس پہ میں گیٹ ٹائپ کے بجائے ٹائپ آف کا کی ورڈ یا آپریٹر یوز کروں گا. تو ٹائپ آف انٹ 32 کا مطلب ہے وہ ٹائپ کا آبجیکٹ جو انٹ 32 کی ٹائپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اگین میں ڈاٹ فل نیم کر کے اس کا نیم کوئری کر سکتا ہوں.
یہ تو تھی ایگزامپل جس میں نے ایک ویریبل اور ایک کلاس کے ٹائپ آبجیکٹس گیٹ کیے. کیسے؟ ادھر گیٹ ٹائپ فار ویریبلس یا ٹائپ آف فار کلاسز, یعنی کلاس کے نام پہ ہم ٹائپ آف کر رہے ہیں. دوسری ایگزامپل میں ہم ایک اسمبلی کی ساری ٹائپس کو کوئری کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اسمبلی ڈاٹ گیٹ ایگزیکیوٹنگ اسمبلی سے اسمبلی کا آبجیکٹ لے لیا. اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو ہم نیو اسمبلی کر کے کوئی نیم بائی نیم اسمبلی لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک ٹائپ ارے میں اسمبلی ٹائپس از اکول ٹو اسمبلی ڈاٹ گیٹ ٹائپس, یہاں پہ اسمبلی وہ انسٹنس ہے جو ہم نے کریٹ کیا ہے, اور اس کا جو گیٹ ٹائپس میتھڈ ہے وہ آپ کو ساری کی ساری ٹائپس کی لسٹ دے دے گا جو آپ کے پاس یہاں ٹائپ ارے میں آ گئیں. تو یہ ایک میتھڈ ہے. آپ کی اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ اسمبلی ایک سیٹ آف کلاسز ہیں. کلاسز مینس ٹائپس. تو جب آپ گیٹ ٹائپس کریں گے تو ایک اسمبلی کے اندر جتنی کلاسز ہیں ان کی آپ کو لسٹ آ جائے گی. اس لسٹ میں ہم نے فار ایچ کر کے ٹریورس کیا اور ہر جو ٹائپ ہے اس کا ڈاٹ نیم پرنٹ کر دیا. تو ہمارے پاس ہر کلاس کا جو اسمبلی کے اندر ہر کلاس کا نام آ جائے گا. اور اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم نے ایک ڈمی کلاس ایڈ کر دی تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ دو آؤٹ پٹس دو تو چیزیں پرنٹ ہوں, بیکاز ادروائز اس ایگزیکیوٹنگ اسمبلی میں صرف ایک ہی کلاس ہونی تھی. تو ہم نے اس آؤٹ پٹ کو رچ کرنے کے لیے ایک ڈمی کلاس بھی پرنٹ کر دی. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ٹائپس جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹائپ کیسے لے سکتے ہیں, تھرو اے ویریبل, تھرو اے کلاس, اور تھرو این اسمبلی کی ساری ٹائپس لے کے ہم کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بٹ ونس یو ہیو اے ٹائپ دین وٹ یو کین ڈو, then you can do anything which you can do without reflection. یعنی یوزنگ ریفلیکشن آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو وداؤٹ ریفلیکشن ہو سکتے ہیں, جس میں پہلی چیز ہے اس کا میتھڈ, اس کا انسٹنس کریٹ کرنا. یعنی ہم نیو کر کے ایک انسٹنس کریٹ کر سکتے ہیں ایک ٹائپ کا یوزنگ ریفلیکشن, اور اس کا کوئی میتھڈ انووک کر سکتے ہیں یوزنگ ریفلیکشن. یعنی ہم ڈاٹ میتھڈ نیم نہیں کوڈ میں لکھیں گے بلکہ ایک اسٹرنگ کے تھرو یہ کوئری کریں گے کہ یہ میتھڈ انووک کر دو. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ٹیسٹ کلاس بنائی ہے اور اس ٹیسٹ کلاس کے اندر ایک ٹیسٹ ویلیو ہے اور ایک اس کا ٹیسٹ میتھڈ ہے جو ایک نمبر لیتا ہے اور وہ 42 میں ایڈ کر کے وہ نمبر ریٹرن کر رہا ہے. اور ہم اس کلاس کو اور اس میتھڈ کو, اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے تھرو ریفلیکشن, اور اس میتھڈ کو انووک کریں گے تھرو ریفلیکشن. کیسے کر رہے ہیں ہم ٹائپ جو میں نے آپ کو کہا تھا کسی بھی ٹائپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹیسٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹائپ آف ٹیسٹ کلاس. ہم نے ٹیسٹ کلاس چونکہ ایک کلاس نیم ہے اس لیے اس پہ ٹائپ آف آپریٹر یوز کیا. ہمیں وہ ٹائپ آبجیکٹ مل گیا جو اس کلاس کے کورسپونڈنگ ہے جس کے تھرو ہم اس پہ ریفلیکشن کر سکتے ہیں. اس آپریٹر پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک انسٹنس کریٹ کریں. انسٹنس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کو کنسٹرکٹر کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹر آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ ٹائپ کا گیٹ کنسٹرکٹر میتھڈ انووک کریں گے. گیٹ کنسٹرکٹر میتھڈ میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا کنسٹرکٹر چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں چونکہ ایمٹی کنسٹرکٹر جو کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہوتا ہے, ڈیفالٹ کنسٹرکٹر چاہیے, تو ہم نے اسے سسٹم ڈاٹ ٹائپ ڈاٹ ایمٹی ٹائپس پاس کیا. اس کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ کنسٹرکٹر دو جو کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا. ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ سارے کنسٹرکٹرس کی لسٹ لیں اور اس میں سے چوز کر لیں, بٹ یہاں پہ ہم نے کہا کہ ہمیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دے دو. اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ یہ نل تو نہیں, کیونکہ ایسی بھی کلاس ہو سکتی ہے جس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہ ہو, پیرامیٹرز ہی لیتا ہو. لیکن چونکہ اس پرٹیکولر کلاس میں ہم نے کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیا تو کمپائلر نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا دیا ہے. ونس کنسٹرکٹر ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ہم اس آبجیکٹ کا انسٹنس کریٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کوڈ میں ٹیسٹ کلاس کا کی ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہے کیونکہ ہم ریفلیکشن سے سب کچھ کر رہے ہیں, تو ہم آبجیکٹ انسٹنس کریٹ کرتے ہیں. آبجیکٹ انسٹنس از اکول ٹو کنسٹرکٹر ڈاٹ انووک, اور انووک کو ہم نے نل پاس کیا ہے. ہمیں بھی دیکھیں گے کہ یہ نل کیوں پاس کیا ہے. بیسیکلی یہاں پہ ایک آبجیکٹ ارے پاس ہوتی ہے جس میں سارے آرگومنٹس پاس ہوتے ہیں. بس اس کیس میں آپ کے پاس کوئی آرگومنٹس نہیں, ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر ہے. تو ہم نے کنسٹرکٹر ڈاٹ انووک کال کیا. یہ انووک ایکچولی ٹائپ کلاس کا میتھڈ ہے, اور اس کیس میں ہمارے پاس یہ جو کنسٹرکٹر انفو ہے, کنسٹرکٹر انفو کے اندر ڈاٹ انووک ہو سکتا ہے یا میتھڈ انفو کے اندر انووک ہو سکتا ہے.
تو ٹائپ سے ہم نے گیٹ کنسٹرکٹر لیا, کنسٹرکٹر پہ ہم نے انووک کال کیا جس سے ہمیں ایک نیا ٹیسٹ کلاس کا انسٹنس مل گیا جسے ہم نے آبجیکٹ انسٹنس میں اسٹور کر لیا. پھر ہم نے میتھڈ انفو لی, میتھڈ انفو از اکول ٹو ٹیسٹ ٹائپ ڈاٹ گیٹ میتھڈ. جس طرح گیٹ کنسٹرکٹر ہوتا ہے اس طرح گیٹ میتھڈ بھی ہوتا ہے, اور میتھڈ میں ہمیں صرف اس کا نام دینا ہے جو یہاں پہ ہمارے اس کیس میں صرف ٹیسٹ میتھڈ ہے. تو ٹیسٹ میتھڈ کے کورسپونڈنگ ایک میتھڈ انفو کا آبجیکٹ بنا جو ہمارے پاس آ گیا. جس طرح کنسٹرکٹر انفو پہ انووک ہو سکتا ہے اسی طرح میتھڈ انفو پہ بھی انووک ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم نے کیا میتھڈ انفو ڈاٹ انووک. اب انووک کو دو چیزیں چاہیے, انووک کو چاہیے کہ کس انسٹنس پہ انووک کرنا ہے اور کیا پیرامیٹرز دینے. نارملی جب آپ کوئی میتھڈ انووک کرتے ہیں تو ایک انسٹنس ڈاٹ میتھڈ نیم ہوتا ہے, تو اس سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس انسٹنس جس پہ ڈاٹ ہوئے اس پہ کال کرنا ہے. بٹ یہاں پہ ہم ریفلیکشن کے تھرو کر رہے ہیں, ہم ایک میتھڈ انفو ڈاٹ انووک کر رہے ہیں تو ہمیں ایکسپلسٹلی بتانا پڑے گا کہ کس انسٹنس پہ انووک کرنا ہے, جو کہ یہاں پہ ہم یہ جو آبجیکٹ انسٹنس ہے یہ انسٹنس پاس کر دیا. اور سیکنڈ آرگومنٹ ہماری ایک آبجیکٹس کی ارے ہے جس میں اس کے سارے آرگومنٹس جا رہے ہیں. تو ہم نے ایک نیو آبجیکٹ ارے بنائی, اسے ان پلیس انیشلائز کیا اور اس میں ایک آرگومنٹ 10 پاس کیا. اس لائن سے ہمارا یہ ٹیسٹ میتھڈ انووک ہوگا اور یہ 42 + 10 ہمیں 52 ریٹرن کرے گا جو اس کنسول ڈاٹ رائٹ لائن سے پرنٹ ہو جائے گا. تو یہ ایگزامپل میں ہم نے کافی ساری نئی چیزیں دیکھی. پہلی ایگزامپلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ٹائپ کا آبجیکٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کسی بھی ویریبل یا کسی بھی کلاس کا کورسپونڈنگ ٹائپ کا آبجیکٹ جس کے تھرو ہم اس کی ساری کوئری سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے اس ٹائپ کے آبجیکٹ کے تھرو اس کے کنسٹرکٹر کوئری کرنا اور اس کے میتھڈس کوئری کرنا دیکھا ہے کہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر جو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کوئری کیا, اس کے بعد اس کا ایک میتھڈ کوئری کیا, اور اس دونوں کنسٹرکٹر انفو اور میتھڈ انفو جو ریٹرن ہوتے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاٹ انووک کیسے کال کرتے ہیں. اور رن ٹائم پہ صرف ہمیں کلاس کا نام پتا ہو, میں بھی یوزر انپٹ کر رہا ہو, ایک فنکشن کا نام یوزر انپٹ کر رہا ہو, اسٹرنگ آ رہا ہے, ہم اسے اس طریقے سے انووک کر سکتے ہیں. ریفلیکشن کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم ویریبلس کو یوزر کی انپٹ کی بیس پہ چینج کریں گے. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک 3 اسٹیٹک انٹیجرز بنائے اے بی سی, اور اس کے بعد ہم نے کنسول پہ رائٹ لائن کیا a + b + c اور اس کی ویلیو پرنٹ کی کہ ان تینوں کو ایڈ کریں تو اس وقت اس کی یہ ویلیو ہے. اس کے بعد ہم نے یوزر سے کہا کہ جسٹ انٹر دا نیم آف دا ویریبل یو وانٹ ٹو چینج, یعنی اے بی یا سی مجھے بتا دو اور میں اس ویریبل کو چینج کر دوں گا. یوزر سے ہم نے ریڈ لائن سے ویریبل نیم لیا. اب ہمارے پاس ویریبل کا نام ایک اسٹرنگ میں ہے, ہم اس اسٹرنگ کو یوز کر کے ڈائریکٹلی ویریبل کو نہیں چینج کر سکتے, تو ہم کیسے کریں گے, ہم ریفلیکشن سے کریں گے. ریفلیکشن میں ہم نے سب سے پہلے ٹائپ آف سے ٹائپ کا آبجیکٹ کریٹ کیا. ٹائپ کے آبجیکٹ میں ہم کلاس پروگرام میں ہیں تو ہم نے ٹائپ آف پروگرام کیا, ہمارے پاس اپنی کرنٹ کلاس کی کورسپونڈنگ ٹائپ آبجیکٹ آ گیا. اس کے بعد ہم نے فیلڈ انفو, کیونکہ ہم یہ جو اے بی سی ہیں یہ پرائیویٹ اسٹیٹک انٹیجرز ہیں, یہ ہماری کلاس کی فیلڈز ہیں یعنی ممبر ویریبلس ہیں. ان ممبر ویریبلس کے لیے ہم نے فیلڈ انفو کا آبجیکٹ کریٹ کیا جس میں ہم نے ٹی ڈاٹ گیٹ فیلڈ کیا اور اس سے ویریبل نیم پاس کیا جو یوزر نے انپٹ کیا تھا یعنی اے بی یا سی, اور اس کے بعد اسے بتایا کہ یہ انومریشن کانسٹنٹ کے تھرو کہ یہ نان پبلک ہے اور یہ اسٹیٹک ہے تاکہ وہ اسے اس فیلڈ کو ہمیں ریٹرن کر سکے. اور اس کے بعد اس اف فیلڈ انفو از ناٹ اکول ٹو نل, یہ نل کب ہوگا جب یوزر کچھ اور ٹائپ کر دے گا, مثلا ڈی ٹائپ کر دے یا اے بی سی اکٹھا ٹائپ کر دے. نان نل کب ہوگا جب یوزر یا ادھر اے یا بی یا سی ٹائپ کرے جو ایکچولی کلاس کے ممبر فیلڈز ہیں. اگر یوزر ان تینوں میں سے کوئی ویلیو انٹر کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, دا کرنٹ ویلیو آف اس کے بعد اس فیلڈ انفو ڈاٹ نیم لیتے ہیں جو کہ وہی ہوگی ایکچولی جو یوزر نے ٹائپ کی ہے اے بی یا سی, اور اس کے بعد ہم نے ایک نیا میتھڈ یوز کیا فیلڈ انفو ڈاٹ گیٹ ویلیو کا. یہ جو گیٹ ویلیو کا میتھڈ ہے یہ اس کی کرنٹ ویلیو ہمیں دے گا. وہ کرنٹ ویلیو ہم نے پرنٹ کی, اس کے بعد یوزر سے ہم نے نیو ویلیو کنسول ڈاٹ ریڈ لائن کے تھرو لی
اس کے بعد ہم نے int ڈاٹ ٹرائی پارس کے تھرو وہ نیو ویلیو ایک انٹیجر میں اسٹور کرنے کی کوشش کی. یہ ٹرائی پارس ہم نے اور ایف کیوں یوز کیا ہے کہ یوزر اگر کچھ کریکٹرس انٹر کر دے یا کوئی ایسی چیز انٹر کر دے جو انٹیجر ہو ہی نہ تو ہمیں پہلے پتہ چل جائے. اگر یوزر ایک انٹیجر انٹر کرتا ہے جو کہ صحیح ایک پراپر انٹیجر ہے تو ہم نے فیلڈ انفو ڈاٹ سیٹ ویلیو کال کیا اور اس سیٹ ویلیو کے تھرو ہم نے اسے یہ نیو انٹ پاس کیا اور یہ نیو انٹ اسائن ہو گیا. اچھا یہ جو سیٹ ویلیو اور گیٹ ویلیو ہیں ان دونوں کا آپ دیکھیں پیرامیٹر ایک نل پیرامیٹر ہے. سیٹ ویلیو کا پہلا پیرامیٹر نل ہے اور گیٹ ویلیو کا اونلی پیرامیٹر نل ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے میتھڈ انفو یوز کیا تھا اور اس میں پہلا پیرامیٹر انسٹنس تھا جس انسٹنس پہ ہم آپریٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کیس میں یہ نل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسٹیٹک ممبرس ہیں اور اسٹیٹک ممبرس آپ کو یاد ہوگا کہ کسی انسٹنس کو بلانگ نہیں کرتے بلکہ ٹائپ کو بلانگ کرتے ہیں. تو یہ نل پیرامیٹر یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کلاس کے اسٹیٹک ممبر کی بات کر رہے ہیں. سیٹ ویلیو میں ہم نے اس اسٹیٹک ممبر کے لیے یہ جو نیو انٹ تھا جو ٹرائی پارس کر کے ہم نے آؤٹ پٹ لی ہے وہ اسائن کر دیا اور کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا کہ اے پلس بی پلس سی کی اب کیا ویلیو ہے. وہ آف کورس چینجڈ ویلیو ہوگی. یوزر نے جو اے بی یا سی میں سے انٹر کیا اور اس کی ویلیو دی وہ آؤٹ پٹ ہوگی. تو ہم نے یہ کیا دیکھا؟ ہم نے ریفلیکشن کے تھرو ٹائپس کوئری کرنا، کنسٹرکٹرس کوئری کرنا، میتھڈس کوئری کرنا، کنسٹرکٹرس اور میتھڈ انووک کرنا. ہم نے فیلڈس کوئری کرنا، فیلڈس کی ویلیو سیٹ کرنا، گیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھیں. تو ہم نے ایک ہائی لیول اوور ویو لے لیا ہے کہ ریفلیکشن ہمارے لیے کیا کیا کچھ کر سکتی ہے. کچھ ایگزامپلس میں نے دیں. تھرڈ پارٹی لائبریری لوڈ کر کے آپ کچھ اسپیسیفک کلاسز سرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ یوزر ان پٹ کی بیس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں آپ ریفلیکشن کے تھرو کر سکتے ہیں. ایسے تھرڈ پارٹی ٹولس بلڈ اپ ہو سکتے ہیں جو آپ کی اسمبلی کو لے کے ریفلیکشن کے تھرو اس کی ساری ہائرارکی ڈسپلے کر دیں اور آپ کو ڈفرینٹ انالیسس کر کے دے دیں. یا آپ کوئی ایگزسٹنگ بائنری آپ کے پاس موجود ہے، ایون بائنری اسمبلی میں آپ کو وہ پروسیس کر کے اس کے متعلق انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہم ابھی ایک ایگزامپل لیں گے جس میں ہم ریفلیکشن کو اسی طرح ایک سمپل سا یوزفل سینیریو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک ہم نے اس کے فیچرز دیکھے، میتھڈز انووک کرنا، آبجیکٹس کریٹ کرنا، ویلیوز چینج کرنا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان ساروں کی کمبینیشن سے ہم ایک چھوٹا سا یوزفل فیچر بنانے کی کوشش کریں گے. یوزفل فیچر ہم کیا بنائیں گے؟ ہم ایک چھوٹا سا پروگرام ہوگا جس کی سیٹنگز اکراس ڈفرینٹ ایگزیکیوشن سیو رہیں گی. وہ آپ سے نیم اینڈ ایج پوچھ لے گا اور ہر بار جب آپ اس پروگرام کو لوڈ کریں گے تو آپ اس پروگرام کو یاد ہوگا کہ آپ نے کیا نیم یا ایج انٹر کی تھی اور وہ آپ کو اس کے حساب سے گریٹ کرے گا. ہوگا کیا؟ ایک ہم کلاس بنائیں گے پرسن کی، اس کے اندر 2 پراپرٹیز بنائیں گے اور وہ پراپرٹیز کا لوڈنگ اور سیونگ کوڈ ہم تھرو ریفلیکشن لکھیں گے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کسٹمائزڈ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ سیدھا ان پراپرٹیز کو ریڈ یا رائٹ کرے، لیکن جب ہم تھرو پراپرٹیز یا تھرو ریفلیکشن کے تھرو پراپرٹیز ریڈ یا رائٹ کریں گے تو ہمارا لوڈنگ یا سیونگ کوڈ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا کہ ہم کس کلاس میں کام کر رہے ہیں. اور ایونچولی ایسی بھی لائبریریز ایگزسٹ کرتی ہیں جو آپ کے کسی بھی کلاس کو اس طریقے سے لوڈ یا سیو کرنے دیتی ہیں تھرو ریفلیکشن. تو ہم اس وجہ سے ان 2 پراپرٹیز کو تھرو ریفلیکشن ریڈ اور رائٹ کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے یہ پرسن کی کلاس بنائی ہے. اس کلاس کے اندر 2 پراپرٹیز ہیں، آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں خالی گیٹ سیٹ لکھا ہے، بیک اینڈ پہ بیکنگ اسٹور خود ہی سے بن جائے گا. جب ہم سیٹ کریں گے تو ویلیو اسائن ہو جائے گی، گیٹ کریں گے تو ویلیو ریٹرن ہو جائے گی. انٹرسٹنگ فنکشن ہے اس میں لوڈ اور سیو کا، تو 1 بائی 1 اسے دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کر رہا ہے. سیو کا فنکشن وہ فنکشن ہے جو ان ویلیوز کو فرسٹ ٹائم سیو کرے گا. وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ. اب ہم نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے ٹائپ لی ہے. ہم نے انسٹنس ہو تو ہم گیٹ ٹائپ کرتے ہیں، کلاس نیم ہو تو ہم ٹائپ آف کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دس کرنٹ انسٹنس کو پوائنٹ کرتا ہے تو ہم نے دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ کر لیا. دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ کرنے کے بعد ہم نے اس ٹائپ کی ٹائپ ڈاٹ گیٹ پراپرٹیز کی. جس طرح سے میتھڈ انفو ہوتا ہے، کنسٹرکٹر انفو ہوتا ہے، فیلڈ انفو ہوتا ہے، اسی طرح سے پراپرٹی انفو ہے جس میں ہمارے پاس ساری پراپرٹیز کی لسٹ آ گئی. اس کے بعد ہم نے ایک ٹیکسٹ رائٹر یوز کیا، جو ٹیکسٹ رائٹر نیو اسٹریم رائٹر
اور settings ڈاٹ ڈیٹ. اسٹریم رائٹر کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اسٹریم رائٹر بیسیکلی آپ کی ایک فائل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں لکھنے دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے فار ایچ کیا, فار ایچ پراپرٹی انفو ان پراپرٹیز, یعنی جتنی پراپرٹیز ہماری کرنٹ ٹائپ میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان پہ آئٹریٹ کیا ہے, اور ٹی ڈبلیو ڈاٹ رائٹ لائن کر کے اس پراپرٹی کا نیم ورٹیکل بار اور اس پراپرٹی ڈاٹ گیٹ ویلیو, اور ویلیو میں کیا چیزیں پاس ہوتی ہیں. پہلی چیز پاس ہوتی ہے کس انسٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ دس انسٹنس کی بات کر رہے ہیں اور دس انسٹنس کی ہم نے ویلیو لے لی. اس کے بعد ہم نے اس ٹیکسٹ رائٹر کو کلوز کر دیا. اگین یہاں پہ ہم یوزنگ یوز کر سکتے تھے. اگر ہم یوزنگ یوز کرتے تو ہمیں یہ ٹیکسٹ رائٹر ایک یوزنگ کی پیرنتھیسس کے اندر دیتے, اور یہ پھر ہمیں کلوز نہ کرنا پڑتا, بٹ یہاں پہ صرف ہم بریسز کلوز کر دیتے. اس کے بعد ہم لوڈ دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں کورسپونڈنگلی لوڈ کیسے ہو رہی ہیں. یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے چیک کیا فائل ڈاٹ ایگزسٹ, کیا وہ settings ڈاٹ ڈیٹ کی فائل ایگزسٹ کرتی ہے. اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے ہم نے دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ سے اپنی ٹائپ لی, اسٹرنگ پراپرٹی نیم ویلیو یہ دو ڈکلیئر کیے جو ہم فائل سے ریڈ کریں گے. اس کے بعد ہم نے ایک ٹیمپ کی اسٹرنگ ارے بنائی, کریکٹر بنایا جس میں ہم نے اسپلٹ کریکٹرس ڈالیں, یعنی جو ورٹیکل بار جس کے تھرو ہم نے اپنے نیم اور ویلیو کو سیپریٹ کیا تھا وہ ہم نے اس ارے میں ڈالی ہے. اور اس کے بعد ہم نے فائل ڈاٹ ریڈ آل لائنس کیا. ایک ہم نے پہلے یوز کیا تھا ریڈ آل ٹیکسٹ جس میں سارا ٹیکسٹ ایک ہی اسٹرنگ میں آ جاتا تھا. یہ ہم نے ایک نیا فنکشن یوز کیا ریڈ آل لائنس کا, جس میں ہر لائن ایک سیپریٹ اسٹرنگ میں جائے گی اور ہمیں ایک اسٹرنگ ارے مل جائے گی. بعض کیسز میں یہ زیادہ یوزفل ہو سکتا ہے جہاں پہ ہمیں لائن بائی لائن پروسیس کرنا ہو لیکن ہم چاہ رہے ہوں پوری فائل ان میموری آ جائے. اس اسٹرنگ ارے کے اندر ہم نے جس میں سیٹنگس ہیں فار ایچ کر کے ہر اسٹرنگ کو ٹریورس کیا ہے. ہر اسٹرنگ کو ہم نے ایک ڈاٹ اسپلٹ کے فنکشن سے اسپلٹ کیا ہے, یعنی اسپلٹ کے فنکشن میں ہم نے کیا پاس کیا اسپلٹ کیریکٹرس. اسپلٹ کیریکٹرس میں ہم نے وہ ورٹیکل بار رکھی. تو ہم نے فائل لی, فائل کی ہر لائن ایک اسٹرنگ میں آئی, اس پہ ٹریورس کر رہے ہیں, ہر اسٹرنگ کے اوپر ہم نے اسپلٹ کیا اس ورٹیکل بار پہ. تو ورٹیکل بار سے پہلے کی چیز اور بعد کی چیز یہ ہمارے پاس ایک ارے کے اندر آ جائے گی جو ٹیمپ ارے ہے. ٹیمپ اٹ سیلف ایک اسٹرنگ ارے ہے. تو ٹیمپ ارے کے اندر کیا ہوگا 0 انڈیکس پہ پراپرٹی نیم, 1 انڈیکس پہ پراپرٹی ویلیو. ہم نے ٹیمپ ڈاٹ لینتھ از اکول ٹو 2 یہ ایک سینیٹی چیک لگایا کیونکہ ہمارے پاس 2 آنے چاہیے, 2 سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب مینولی کسی طرح سے فائل کرپٹ ہو گئی ہے, کسی نے یوزر نے کچھ ڈائریکٹلی فائل میں لکھ دی ہے. اگر اس میں 2 ہیں تو ٹیمپ 0 پہ پراپرٹی نیم ہے اور ٹیمپ 1 پہ ویلیو ہے بائی ڈیفینیشن, کیونکہ ہم نے لکھا ہی ایسے تھا. اس کے بعد ہم نے پراپرٹی انفو ٹائپ ڈاٹ گیٹ پراپرٹی, پہلے تو ہم نے گیٹ پراپرٹیز کیا تھا جس نے ہمیں ساری پراپرٹیز دے دی تھیں سیو کرتے ہوئے, کیونکہ ہمیں ساری سیو کرنی تھی. اب ہم لوڈ کر رہے ہیں, اب ہم نے لوڈ وہ پراپرٹی کرنی ہے جو اس وقت ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس پراپرٹی نیم ویلیو پیئرس ہیں, ہم نے نیم پاس کر کے اس سے گیٹ پراپرٹی کیا کہ یہ پراپرٹی چاہیے. ہو سکتا ہے یوزر نے جا کے فائل میں کچھ چینج کر دیا ہو تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ نیم کی جگہ اس نے کچھ اور کر دیا ہے, تو یہاں پہ ہمیں یہ چیک لگانا پڑے کہ اس پراپرٹی انفو از ناٹ اکول ٹو نل, یعنی جو 2 ریئلی پراپرٹیز فائل میں ہیں اگر وہی سیٹنگس میں گئی ہیں, فائل کرپٹ نہیں ہوئی تو پھر ہمیں وہ پراپرٹی مل جائے گی. اگر کوئی فائل کسی وجہ سے کرپٹ ہو گئی ہے, یوزر نے اس میں کچھ رائٹ کر دیا ہے, تو یہاں پہ یہ نل ریٹرن ہوگا. اس کے بعد ہم نے اس میں دس ڈاٹ سیٹ پراپرٹی, یہ ہمارا ایک اور ہیلپر میتھڈ ہے, اس کو یوز کر کے پراپرٹی انفو اور ویلیو پاس کی کہ اس پراپرٹی انفو میں یہ ویلیو سیٹ کر دو. اور یہ ہم نے ہیلپر کیوں لکھا, اگر آپ اس ہیلپر کو جا کے دیکھیں تو بیسیکلی ہم نے کیسز بنائے ہیں کہ انٹ 32 اور اسٹرنگ دونوں کے لیے یہ سیٹ پراپرٹی فنکشن کام کر سکے. ہم نے سوئچ کیا پراپرٹی انفو ڈاٹ پراپرٹی ٹائپ ڈاٹ نیم کہ اس پراپرٹی کی ٹائپ کیا ہے, ادھر وہ انٹ 32 ہے یا اسٹرنگ ہے, اور اگر وہ اسٹرنگ ہے تو سیٹ ویلیو کیا جس میں ہم نے دس یعنی کس انسٹنس پہ سیٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے انٹ 32 میں ویلیو کو کنورٹ کیا یا ویلیو کو ڈاٹ اسٹرنگ کیا بیسڈ آن کیا ٹائپ ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسے فنکشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فار ڈفرینٹ ٹائپس. تو یہ آپ کا ایک جنرک میکینزم ہو جائے گا اس کو سیو اور ریسٹور کرنے کا کسی بھی فائل کی کسی بھی کلاس کی پراپرٹیز کو.
اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مین کے اندر ہم نے ایک نیو پرسن کا آبجیکٹ بنایا، اس پرسن کو ڈاٹ لوڈ کال کیا، جس کا مطلب ہے اس کے جو سیٹنگس ڈاٹ ڈیٹ فائل ہم نے بنائی ہے اس میں اس کی پراپرٹیز لوڈ ہو جائیں گی. اگر اس کی ایج اور نیم لوڈڈ ہے، وچ مینس کہ یہ پروگرام لاسٹ ٹائم بھی چلا تھا، تو ہم نے ہائی پرسن ڈاٹ نیم یو آر اور اس کی ایج پرنٹ کر دی، یو آر دس مینی ایئرز اولڈ. تو ہم نے ایک پروگرام ایگزیکیوٹ کیا اور اس نے اپنی سیٹنگس میں سے ریٹریو کر لیا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں کیا پرسن کا آبجیکٹ بنایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ایلس میں اس سے کوئری کیا کہ ہم نے اس ٹائپ آف پرسن لی، اس کے بعد وہ پراپرٹیز لی کی لسٹ لی، اور فار ایوری پراپرٹی یوزر سے کوئری کیا کہ اس پراپرٹی کی ویلیو دو. ہم نے نیم اور ایج اسپیسیفک کوڈ نہیں لکھا، ہم نے ایک جنرک کوڈ لکھا ہے کہ اس کلاس میں جو بھی پراپرٹیز ہیں ان ساری پراپرٹیز کی ویلیو کا نیم یہ ہے، اور اس کی ویلیو یوزر سے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سے لی، اور اس کے بعد وہ سیو کر دی. یہ پرسن ڈاٹ سیو پراپرٹیز کو ٹریورس کرے گا اور اسے فائل میں لکھ دے گا. تو اس ایگزامپل میں اگر ہم لیٹر پرسن کے اندر ایک پراپرٹی اور ایڈ کر دیں تو ہمیں اور اس میں لوڈ سیو یا اس کو یوزر ان پٹ میں کوئی چینج نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے ریفلیکشن کے تھرو پراپرٹیز کو ٹریورس کر کے کام کیا ہے. یا یہ لوڈ سیو کا کوڈ اور ریڈ کرنے کا یوزر ان پٹ لینے کا کوڈ ہم اٹھا کے ایز اٹ از ایک اور کلاس میں ڈال دیں تو اس کلاس کی بھی سیٹنگ سیو ہو جائیں گی. تو یہ بڑا یوزفل فیچر ہے اور بہت پاورفل بھی ہے، جس کے تھرو ہم اپنی آبجیکٹس کی کرنٹ اسٹیٹ فائلز میں لکھ سکتے ہیں، ڈیٹا بیسز میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایز اٹ از لوڈ کر کے ریفلیکشن کے تھرو سیٹ کر سکتے ہیں، اور ایسا جنرک کوڈ جنرک لائبریریز بن سکتی ہیں جو آپ کی کسی بھی کلاس کے لیے کام کر سکیں. تو ریفلیکشن کا آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، جو کہ ایک بہت پاورفل کنسیپٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹینشن میتھڈس ڈسکس کیے، فائل ہینڈلنگ ڈسکس کی، فائلز کے ساتھ ہم نے ریڈنگ رائٹنگ اسٹریمز کو تھوڑا سا ٹچ کیا، اور پھر فائل انفو اور ڈائریکٹری انفو کے تھرو ڈفرینٹ فائلز اور ڈائریکٹریز کو ہم نے ان کی انفارمیشن، ان کی میٹا انفارمیشن ایکسیس کر کے دیکھی. نیکسٹ لیکچر میں ہم WPF یعنی ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن کی انٹروڈکشن اور اس کی بیسک آئیڈیالوجی کہ وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے وہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.